اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیجئے، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے ٹچ کر دیجئے۔ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، صحیح اور سچے حالات کو سامنے رکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پھر آپ کو چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد کرنی بہت ضروری ہے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آپ چینل کی 200، 500، 1000 روپے جو بھی ہو سکتا ہے مالی مدد ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، آنے والا کل، اور انشاءاللہ جو لائیو بیان ہوتا ہے 9:30 بجے بھارت کے وقت کے اعتبار سے لائیو بیان ہوتا ہے، تو آئندہ کل کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو موبائل کے نقصانات سے۔ جی ہاں، آئندہ کل موبائل کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے 1 سال کے بچوں سے لے کے 20 سال کے جوان تک اب موبائل کے ذریعے سے کتنے جسمانی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، خود بھی موبائل کو کیسے استعمال کریں۔ بہت اہم بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آئندہ کل 9:30 بجے ہوگی۔ آپ پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو سنیے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس بیان کی دعوت پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ آئندہ کل یعنی جمعہ کے دن 9:30 بجے انڈیا کے وقت کے اعتبار سے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے بارے میں، بنو اسرائیل، میں اسرائیل کہوں تو لوگ تھوڑا سا اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل تو نبی کا نام یا جو بھی ہے XYZ، تو بنو اسرائیل آپ کہیے تو خیر۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ، حماس، فلسطین، اسرائیل، یہ تمام خبریں ہم لگاتار آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، اور بنو اسرائیل یہودی جو ناپاک کھانے والی قوم ہے، خنزیر کھانے والی قوم ہے، میں بار بار کہتے آ رہا ہوں کہ ان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے جس طریقے سے آتنکواد پھیلایا، غزہ اور حماس پر جو بمباری کی ہے، فلسطین کے معصوم بچوں پر جو بمباری کی ہے، یہ ساری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کا ناجائز باپ کون ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل پھر بھی رکنے کو تیار نہیں ہے، اور جنگ بندی کا اعلان آپ نے سنا تھا، اور کچھ دنوں سے جنگ کی خبریں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ جنگ بندی کا اعلان کے باوجود بھی اسرائیل نے پھر غزہ پر بمباری کی، اور پھر وہی بہانہ جو ہمیشہ کی طرح کہ یہ کہا کہ حماس نے ہم پر آتشگیر غبارے چھوڑے۔ اسرائیل میں 20 مقامات پر آگ لگ گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس کے سینٹرز کو، اہداف کو نشانہ بنایا ہے، فضائی حملے کیے ہیں، اور یہ حملے اس علاقے سے فائر کیے جانے والے، یعنی حماس کی جانب سے فائر کیے جانے والے آتشگیر غباروں کے بعد
انتقامی کارروائی کے طور پر کیے گئے ہیں۔ بدھ کی صبح غزہ شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی۔ اسرائیلی فائر سروس کے مطابق منگل کے روز کئی آتش گیر غبارے غزہ سے اسرائیل کی جانب فضا میں چھوڑے گئے تھے، جن کے باعث کئی مقامات پر اسرائیل میں آگ لگی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ 21 مئی کو اسرائیل اور حماس جنگجوؤں کے بیچ 11 روز کی لڑائی کے ختم ہونے کے بعد یہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیا جانے والا پہلا فضائی حملہ ہے۔ غزہ سے آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کا واقعہ منگل کے روز مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں یہودی قوم پرستوں کی جانب سے کیے مارچ کے بعد پیش آیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو اس علاقے میں جہاں مسلم علاقہ ہے وہاں پر مارچ کرنے کی اجازت دی گئی، اور پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ یہودی اس مارچ میں شرارت کرے گے اور کچھ ایسی نعرے بازی کرے گے جس سے مسلمانوں کو بھڑکایا جائے۔ آخر وہی ہوا، اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے پھر غزہ پر بمباری کی ہے۔ یہ خبر بولنے کا مقصد میرا یہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انبیاء کی نبیوں کی قاتل قوم ہیں، یہ ناجائز ناپاک جانور کھانے والی قوم ہے، ان پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، دوسری بڑی اچھی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے، بلکہ آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فٹافٹ گروپ پر شیئر کرنا، بہت اچھی خبر ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ فلسطین کی ماؤں بہنوں اور معصوم بچوں کو جس طرح اسرائیل نے قتل کیا، بمباری کی، اس کو لے کر بھارت ہی نہیں پوری دنیا کا مسلمان کافی غصے میں تھا اور کافی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھا رہا۔ لیکن کہتے ہیں نا، بغیر جھگڑا کیے کہ اگر کسی دشمن کو نقصان پہنچانا ہے تو کیسا پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، رونالڈو جو فٹ بال کے بڑے مشہور کھلاڑی ہے، انہوں نے 2 سیکنڈ کے اندر ایک ایسا کام کیا کہ یہودیوں کو، اسرائیل کو $4 ارب کا نقصان ہوا۔ جی ہاں، انٹرنیشنل فٹ بالر، فیمس فٹ بالر رونالڈو جب ایک پریس کانفرنس میں گئے تو وہاں ان کے ٹیبل پر ان کے لیے کوکا کولا کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس بوتل کو وہاں سے اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا اور پانی کی بوتل اٹھا کر پانی کی بوتل کو دکھایا، یعنی یہ کہا کہ کوکا کولا مت پیو، یہ زہر ہے، پانی پیو، واٹر یہ پیو۔ بس 2 سیکنڈ کا ان کا یہ ویڈیو اتنا وائرل ہو گیا کہ 2 سیکنڈ کے اس ویڈیو نے صرف 2 منٹ کے اندر یا 2 سیکنڈ کے اندر اس کا $4 ارب کا اسرائیلی کو نقصان ہوا، اسرائیل کی کمپنی کو نقصان ہوا۔ اس کے شیئر، کمپنی کے شیئر بالکل گر گئے۔ تو اس خبر کو میں اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے نقصان پہنچانے کا اسٹائل۔ جی ہاں، یہ وہی رونالڈو ہے جنہوں نے فلسطین کا سپورٹ کیا اور اسرائیل کو آتنکوادی مانا۔ اسرائیل ظالم ہے، قاتل ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو مار رہا ہے، فلسطین پر بمباری کر رہا ہے۔ رونالڈو نے خاموش انداز میں صرف کوکا کولا کی بوتل کو سائیڈ میں رکھ کر اپنا آندولن اتنا زبردست ناراضگی دکھائی کہ 2 سیکنڈ کے اندر صرف کوکا کولا کو $4 ارب کا نقصان ہوا۔ تو سوچو مسلمانوں، اگر اسرائیل کو نقصان پہنچانا ہے تو طے کر لو کہ کوئی بھی اسرائیل کا پروڈکٹ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے پروڈکٹ کی پوری لسٹ ہے، آپ وہ لسٹ نکالیے اور طے کر لیجئے کہ کوئی بھی اسرائیل کا پروڈکٹ نہیں لے گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جنگ سے اور بمباری سے اتنا نقصان ہم دشمن کو نہیں پہنچا سکتے جتنا اس کو فائنینشیل نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، یمن سے بڑی دردناک خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ یمن میں ایک شادی کا پروگرام تھا، جو شادی کا پروگرام ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ جی ہاں، یمن میں ایک مکان کی دیوار گری۔ خبریں ہیں، مقامی ذرائع نے بتایا کہ عمران گورنر کی جبل یزید ڈائریکٹوریٹ میں شادی کے موقع پر مکان کی دیوار گری، جس کے نتیجے میں دلہن کی دادی، خالہ کی بیٹی سمیت 4 عورتیں انتقال کر گئی اور 10 لوگ زخمی ہو گئے، 10 عورتیں زخمی ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس مکان کی دیوار گری اسے ٹیمپرری طور پر شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس مکان کی چھت نہیں تھی، مگر شادی کے موقع پر اسے ٹیمپرری طور پر کپڑے کے ڈرموں اور دوسری اشیاء کے ساتھ ولیمے کے لیے باندھا گیا تھا۔ شادی کے دوران اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہوئی، جس نے عارضی ٹیمپرری جو چھت تھی اور مکان کی دیواروں کو وہاں پر موجود لوگوں نے سروں پر الٹا دیا۔ اس حادثے میں 4 خواتین جاں بحق ہوئی ہے، جبکہ کئی زخمی ہیں، جن میں سے بعض کو انتہائی نگہداشت والے وارڈ یعنی ICU میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ ان کی زندگی خطرے میں بیان کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علاقہ جہاں پر یہ شادی ہو رہی تھی، یہ علاقہ ایرانی حمایت یافتہ
حوثی ملیشیا کے قبضے میں ہیں۔ حوثی ملیشیا کی طرف سے شادی ہالوں میں شادی بیاہ کے پروگرام پر بھاری ٹیکس لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر کے لوگ اپنے گھروں کے اندر شادی کی تقریبات اور پروگرام کرنے پر مجبور ہے، اور ایسے ہی یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ منی لانڈرنگ ایک جرم ہے، کرائم ہے، اور جو بھی منی لانڈرنگ کرے گا اس کو 10 سال تک کی قید اور 50 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی سعودی عرب میں منی لانڈرنگ ایک جرم قرار دے دیا گیا اور بڑی سزا بھی 10 سال کی سزا بھی طے کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اگر ملزم مقامی شہری ہے تو اسے 10 سال تک بیرون ملک سفر پر پابندی کی بھی سزا دی جائے گی، یعنی باہر ملکوں کا وہ سفر نہیں کر سکتا، جبکہ غیر سعودی کی قید اور جرمانے کے بعد ملک بدری کی بھی سزا ہوگی۔ یعنی اگر وہ وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، باہر ملک کا ہے، تو پھر اسے قید بھی کیا جائے گا اور جرمانہ بھی کی بھی سزا دی جائے گی، اور اسے پھر سعودی عرب سے نکال بھی دیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے دوران قبضے میں لی جانے والی رقم بھی ضبط کر لی جائے گی۔ پبلک پروسیکیوشن آفس نے منگل کے روز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کہا کہ یہ قانون منی لانڈرنگ جرم کرنے والے ہر شخص کو 2 سال اور 10 سال تک کی قید کی سزا اور 5 ملین ریال تک جرمانے کی سزا دیتا ہے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں جو صدارتی الیکشن ہوا، ہمارے مودی جی کے دوست ٹرمپ، جس کے پرچار کے لیے ہمارے مودی جی وہاں گئے تھے، اور پھر ان کو یہاں پر جب وہ آئے تھے پھر خوب کورونا پھیلا تھا، ٹرمپ کا یہاں پر زوردار ہمارے مودی جی نے سواگت کیا تھا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں، میں اس پر یقین نہیں رکھتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مودی جی جہاں بھی گئے وہ شخص ہار گیا، تو ٹرمپ بھی بری طرح سے ہارا ہے۔ لیکن اب جو نئے صدر ہے جو بائیڈن انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے اور مسلمانوں کو بھی جگہ دی جا رہی ہے۔ ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی صدر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک پاکستانی نژاد لینا خان کو ایک اہم عہدہ سونپ دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نژاد خاتون لینا خان جو 32 سال کی ہے، انہیں اعلیٰ وفاقی ریگولیٹری اتھارٹی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کا سربراہ چیف مقرر کر دیا ہے۔ بتا دوں کہ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس عہدے پر فائز ہونے والوں میں سب سے کم عمر ہے، یعنی 32 سالہ لینا خان سب سے کم عمر ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے سربراہ کے لیے امیزون، فیس بک، ایپل اور گوگل کی ناقد لینا خان کا انتخاب کر لیا ہے۔